بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ یہ 2-3 دنوں سے لاہور کے کالج پنجاب کالج میں ایک واقعہ ہوا جس کا چرچا بہت عام ہے، زبان زد عام ہے، اور حکومت اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے صرف حکومت کو بدنام کرنے کے لیے اور حکومت کو گرانے کے لیے، یا اسٹوڈنٹ موومنٹس تیار کر کے بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کرنے کے لیے تاکہ کچھ لاشیں گر جائیں اور حکومت کو جانا پڑے، جبکہ دوسرا طبقہ میڈیا کے ذریعے سے اس چیز کو عام کر رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور حکومت جو ہے وہ دبا رہی ہے اس معاملے کو، اور اس معاملے کے صحیح شواہد عوام کے سامنے نہیں لائے جا رہے۔ اب اس ضمن میں 2 باتیں عرض کرنی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دور فتنے کا دور ہے اور دجالی دور ہے۔ دجالی دور میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہوتا ہے وہ اصل چیز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، اور پورے کے پورا میڈیا، چاہے وہ آپ کا سوشل میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، سب کا سب اس کے اوپر کنٹرول یہود کا ہے، اور یہود جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہمیں وہ بیان کرنے کا، تقریر کرنے کا بھی موقع ملتا ہے، یہ بھی یہود ہی کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو یہود اس کو کنٹرول کر رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کے ذریعے سے کوئی خیر پیدا ہو جائے، اس لیے وہ مسلمانوں کے اندر افراتفری اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے ایسے اٹکندے اور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ لہذا میڈیا پر کوئی بھی خبر آپ کو ملے ان ذرائع سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کر لیا کریں۔ یہ صحافی لوگ اپنے نمبرز لینے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے بعض اوقات جھوٹی خبریں بھی بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور ایسی خبر بناتے ہیں جس میں مرچ مسالہ ہو تاکہ لوگوں کے اندر چرچا ہو، زیادہ ویوز ملیں اور اس سے پیسے ملیں۔ اس لیے تو ذاکر نائک صاحب نے کہا نا، یوٹیوب کی کمائی حرام ہے۔ اب ان کو وہ مروڑ پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ ان میں سے اکثر صحافیوں نے اپنے ویلاگ بنائے ہوئے ہیں اور اس میں ایڈ چلتے ہیں، اور وہ ایڈ سارے غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی آمدن حرام ہو جاتی ہے۔ تو اب ان کو جو ہے وہ درد پڑا ہوا ہے۔ اب اسی چیز کو لے کر یہ غلط افواہیں، غلط خبریں پڑھاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اس وقت میڈیا بھی ایک بہت بڑا بلیک میلر ہے۔ کسی شخص کی عزت گرانی ہو، اس کے ہتھے چڑھا دو، پھر دیکھو کیسے اس کی عزت کو تار تار کرتے ہیں۔ کسی شخص کی عزت بنانی ہو، اس کے ہتھے چڑھا دو، پھر دیکھو اس کو کیسے یہ خدا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو اس میڈیا سے جو بھی خبر ملے مجھے اور آپ کو، ہمیں اس کی فتبینوا، خوب تحقیق کرنی چاہیے۔ اب آئیے دوسری طرف، جو اگر تو یہ واقعہ ہوا ہے تو پھر بھی اس کو اس طرح اچھالنا مناسب نہیں ہے۔ ہم لوگ ایک مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اندر شرم و حیا کا پہلو ہے۔ ہم اس طرح حیا والی باتوں کو اس طرح عام کریں گے، لوگ ہر ایک تک پہنچائیں گے تو ہمیں اس سے کیا اب بچائیں۔ ہمارے گاؤں کا، پنڈی لیب کا اور اس میں نلڈ گاؤں کا کوئی شخص بیٹھا ہو، اس کو اگر پنجاب کالج کے اندر ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہونے کے کیس کا پتہ نہیں چلے گا تو کیا اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی؟ سوچئے نا۔ تو یہ باتیں عام کرنے کی نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا پہلو، اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کے جو مجرم ہیں ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو پکڑ کر جو بھی سزا بنتی ہے، ہم تو کہیں گے کہ شرعی سزا دو تاکہ آئندہ سے کوئی یہ جرم کرے ہی نہ۔ شرعی سزائیں نہیں دو گے یہ جرائم بڑھتے جائیں گے۔ شرعی سزائیں کے اندر عبرت ہے۔ ایک شخص کو
جو ہے وہ سنسار کر دیا جائے گا، کوئی بھی ریپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ایک شخص کو قتل کے بدلے قتل کر دیا جائے گا، کوئی شخص بھی جو ہے وہ دوبارہ قتل کرنے کا سوچے گا نہیں۔ ایک چور کو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو کوئی بھی حبیب الرحمان چور نہیں بنے گا۔ یہ ساری باتیں اس لیے کہ ہمارے اندر شرعی نظام نہیں ہے، شرعی عدالتیں نہیں ہیں، اور پھر انصاف نہیں ہے۔ عدالتوں میں کیس چلے جائیں، 6 سال کیس چلتے رہتے ہیں۔ مجرم تو ذلیل ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ جس نے مقدمہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی ضلالت یہ ہے کہ اس نے مقدمہ کیوں کیا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے۔ تو یہ معاملہ ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات میں نے عرض کی کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کو اس طرح سے عام پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں جو ہے وہ اس کو ڈھانپنے کی ضرورت ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں بہت سے لوگوں کو ریپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بچیاں پھر پوچھتی ہیں والدین سے کہ یہ کیا ایشو چل رہا ہے۔ تو خدا را اس کا خیال کرے، اور حکومت سے درخواست ہے کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہے اور وہ اس کو دبا رہے ہیں، اگر کیونکہ ہمارے پاس تو اب جو خبریں ہیں ہم نے خوب تو تحقیق کی نہیں ہے، جو معلوم ہو رہا ہے یہی کہ نہیں ہوا، کچھ کہہ رہے ہوا ہے۔ تو اگر یہ ہوا ہے اور حکومت جان بوجھ کر اس کو دبا رہی ہے تو اللہ کے قہر سے ڈر جائے۔ اور نون لیگ والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو ہر مرتبہ ان کی حکومت پورے نہیں کیے اس نے سال، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے بغاوتیں کی ہیں، اور جب ان کی بغاوتیں بڑھ جاتی ہیں اللہ ان کو حکومت سے اتار دیتا ہے۔ تو اگر اس طرح کے واقعات اگر ہوا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور جو سزا بنتی ہے اس کو دبانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس سے بڑی کوئی مثال ہے؟ کوئی ہمارا دوست ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ کرتا ہے جرم، اصل مسئلہ کیا ہے ہمارے پاکستان کا؟ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے ہمیں مجرموں سے ہمدردی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں عدالتوں کو بھی مجرموں سے ہمدردی ہو جاتی ہے، وکیلوں کو بھی مجرموں سے ہمدردی ہو جاتی ہے، پولیس کو بھی مجرموں سے ہمدردی ہو جاتی ہے، اور حکومت بھی مجرموں سے ہمدردی کرتی ہے۔ یہ مجرم بنانے والی حکومتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ہمدردی کیا ہے؟ پولیس کی ہمدردی یہ ہے کہ وہ کیس صحیح نہیں بناتے، تفتیش صحیح نہیں کرتے، ایسی ڈنڈی مارتے ہیں تفتیش کے اندر۔ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ جو تفتیشی افسر ہوتا ہے یہ خدا ہوتا ہے، اور ایسی ایسی ڈنڈی مارتا ہے پیسے لے کر، رشوت لے کر، کہ پورے کے پورے کیس کو خراب کر دیتے ہیں لوگ۔ اس کے بعد وکلاء کے پاس جاتا ہے، اور وکلاء جان بوجھ کر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن اس کو جان بوجھ کر غلط پٹی پڑھا کر اپنی جیب گرم کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو غلط راستے پہ کیس کو لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عدالتیں اس کیس کو اتنا لمبا کر دیتی ہیں کہ جتنا لمبا ہوتا جاتا ہے ظاہری بات ہے وہ ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، بہت سی چیزیں بھول جاتی ہیں، بہت سی چیزیں اس میں وکیل ایسے ایسے شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے اور ملزم بچ جاتا ہے۔ اب وہ ملزم جو بچ جاتا ہے وہ پھر مجرم بنتا ہے، اور ایسا بنتا ہے کہ پھر عدالتوں کو بھی نچاتا ہے۔ تو خدا را اس معاشرے میں ہم نے رہنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، تو ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، میڈیا اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ ہم غلط خبر کیوں عام کرتے ہیں؟ اس پر اللہ کا عذاب ہے، اور پھر عورتوں کی عزتوں کا معاملہ ہے، کسی کی بیٹی کی، کسی کی ماں کی، کسی کی بہو کی عزت کا معاملہ ہے۔ ان چیزوں پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں ان باتوں کو جو ہے وہ سیریس لینے کی توفیق عطا فرمائے، اس دجالی فتنے، دجالی میڈیا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔